یہ کہاں سے بشارتیں مل گئیں؟ یہ تو صرف پیغمبر کا ٹائٹل ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کے اوپر کسی کو مطلع کرے، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دیتا ہے. آپ پیغمبروں والا ٹائٹل ان بابوں کے بارے میں کلیم کریں، کبھی کشف کے نام پہ، کبھی کرامت کے نام پہ. اب دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسجد میں، اپنی مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے نالین شریف اتارتے ہیں، اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں. چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو. اللہ اللہ، بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. مریدین دیکھ رہے ہیں، حیران ہے کہ پیر صاحب نے آج یہ کیا معاملہ کیا ہے. لیکن خیر بات گزر گئی. ایک ماہ گزرتا ہے، پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے. واہ واہ واہ. مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی. کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں، وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے. تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے. بس اسی وقت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی. اپنے ڈاکوؤں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بچ گئے. ہمارا قصد کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہیں سے جا کر پوچھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کے مریدوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی نالین ہے جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1 سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فرمایا. اللہ اکبر. اللہ تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے. ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار، اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں، ختم کر دیں. اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں، خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھے، دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف، بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں، بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے، کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی، صرف اس ٹائم صاف ہو جاتا بھی ماننا گے. دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کیجئے. ایک خاوند، درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تمہیں نیڑے نہیں لگن دینا جو تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. تو ٹائم قیامت آ گئی. وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی، ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس، بابا جی بڑے پریشان ہوئے. تو ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں، تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے، وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے، شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامت بھی ہے پیچھے ویاہ بڑے ایسی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی، اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا. تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی الاسلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا، جو نہیں پیسے دے سکتے تھے، وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں تو نبی الاسلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا. جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں، بشارتیں نہیں، آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا. میرا معصومانہ سوال ہے، دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کے سوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کامل کس قسم کا ہوگا. اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے؟
یعنی کوئی اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے. انبیاء کو تو آپ جج کر سکتے ہیں, انبیاء کو تو مہر نبوت ہوتی ہے, مہر نبوت کے بغیر نہیں ہوتا پیغمبر. بخاری مسلم میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی یہ دو شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا گوشت کا لوتھڑا تھا ابھرا ہوا, یہ پیغمبروں کی نشانی ہوتی تھی. باقی تو ان کا کردار اور وہ تو ساری چیزیں ہوتی تھی. بزرگوں میں کون سی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی جب وہ کپڑے اتار دیں, آپ دیکھ لیں وہ درکے والے پیر صاحب کے پاس ہماری ایکس پرائم منسٹر جایا کرتی تھی, بے نظیر بھٹو, بلکہ نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے. دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے, کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی. اور جو سارے کپڑے اتار دے اسے کپڑے نہیں پہناتے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا بزرگ مان لیں, کہا کریں جو ننگے سر ہو وہ تھوڑا بزرگ, جو سارے کپڑے اتار دے وہ بڑا بزرگ. تو کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ باقی رہ گیا کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے اس کی تعلیمات سے جج کریں کہ وہ کیا لکھ کے گیا ہے, امت کے حوالے کیا کر کے گیا ہے. مزار تو گرو نانک کا بھی بن گیا, یعنی کسی شخص کو, امام بخاری کا مزار تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید کسی بندے نہیں, کوئی رشیا گیا, وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے دنوں گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے. ادروائز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام بخاری کا مزار ہے کدھر ہے. لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر بخاری بخاری ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے بزرگی جو بول رہی ہوتی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتا, یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کو اتنے احترام سے ان کی تعلیمات اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. امام مسلم کا کسے پتا ہے کہاں پیدا ہوئے, کہاں فوت ہوئے؟ ہاں مسلم شریف آپ پوچھ لیں, لوگوں کو پتا ہے, ہاں جی مسلم شریف کتاب ہے. تو جو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں نا بزرگ, وہ اپنی تعلیمات سے پہچانے جاتے ہیں, صرف لوگوں کے کلیم کرنے سے نہیں کوئی بزرگ بن جاتا.